اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا فیس بک پیج UK پوائنٹ، ٹک ٹاک اور لنکڈن۔ حکومت جو اس وقت عمران خان کے ساتھ میوزیکل چیئر کا کھیل کھیل رہی ہے، اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوگی۔ وہ چند دنوں کا کشن رکھ کے پھر آگے معاملات کو بڑھانا چاہ رہی ہے۔ کبھی آؤٹ آف وے جا کے چھٹیوں کا اعلان کرنا، پھر وزیر اعظم نے بذات خود آ کر کہنا کہ 28 مئی کو چھٹی قرار دینا، پھر اس کے کبھی آرڈیننس لے آنا، کبھی اسمبلیوں میں معاملات اٹھانا، پھر وہاں وزیر قانون کا کہنا کہ آپ عدالتوں میں جا کے سامنا کریں، وہاں پر آپ کے سارے معاملات چل رہے ہیں۔ ان حالات کی وجہ سے یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان کو وہ ڈیگریڈ کر لیں گے، اس کا مورال ڈاؤن کر لیں گے، عوام کی نظروں سے اسے دور کر لیں گے، اس کے دلوں سے، عوام کے دلوں سے اسے نکال دیں گے۔ تو یہ ان کی خواہشات ایک نابلد بچے کی طرح ہیں اور یہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہی حالات کو سارے دیکھتے ہوئے عمران خان نے اب فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ ان سے مذاکرات نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا جو ایجنڈا ہے مذاکرات کا، یہ اس پر کسی صورت بھی پورا نہیں اتر پا رہے ہیں، نہ ہی اتر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے وہ مجھے دیا جائے اور جو سیاسی قیدی ہیں اور ان کی رہائی پر بات کی جائے۔ جب یہ دو چیزیں دیکھتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ان کے لیے ایک بھیانک خواب کی طرح ہیں کہ اگر عمران خان کو مینڈیٹ مل جاتا ہے تو پھر بعد میں ان کے ہاتھ کیا بچے گا۔ لہٰذا اب عمران خان وہ قانونی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ گو کہ وہ پہلے ہی سے قانونی جنگ لڑ رہے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں قانون کی بالادستی چاہتا ہوں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ججز نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت چلیں گے، وہ پہلے بھی قانون کی پاسداری کر رہے تھے، اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کی جتنی ضمانت بنتی ہے، جو ڈیزرو کرتا ہے، اس کو ضمانت دی جائے گی۔ اسی طرح کا وقوع جب لاہور میں پیش آیا کہ وہاں PTI کے ورکروں نے جلوس نکالا، پولیس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، تو جج نے فوٹیجز دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں اور ان سے سوال کیا کیا انہوں نے نقص امن پہنچایا، کوئی توڑ پھوڑ کی، کوئی روڈ بلاک کیا اور غیر قانونی کوئی حرکت کی، قانون کو ہاتھ میں لیا؟ تو وہاں پر کوئی جواب ایسا نہیں تھا۔ پھر عدالت نے سب کا کیس ڈسچارج کر دیا اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ یہ حکومت کے لیے بڑا تعزیانہ ہے جس کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں 20-25 سال ہو گئے، کبھی چھٹی نہیں کی گئی، آج چھٹی کیوں کی گئی؟ 28 مئی کو اس لیے چھٹی کی گئی کہ چند فیصلے آنے تھے، اب یہ اسے پرولانگ کرنا چاہتے ہیں معاملات کو کہ آج نہیں تو کل ہو جائے۔ ادھر سے صدر مملکت جو آصف علی زرداری ہیں، جو کہ اپنے آپ کو خود کو سنبھال نہیں سکتے، لیکن ان کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ بنا دے دی گئی ہے اور وہ ملک کے سپریم کمانڈر ہیں، سب سے وہ سپریم ہیں، فوج کے بھی کمانڈر ہیں۔ وہ ایک ایسے بزرگ برگزیدہ ہاتھ میں اس کے ملک کی باغ دوڑ دی ہے جو خود چھڑی پکڑ کر، لاٹھی پکڑ کر چلتا ہے یا کسی کے سہارے چلتا ہے، وہ کیوں کر فیصلے کر سکے گا؟ بہرحال وہ باہر گیا ہوا تھا، پیچھے سے جو چیئرمین سینٹ ہیں، جو کہ ان کی پارٹی کے ہی ہیں اور سابق وزیر اعظم ہے، یوسف رضا گیلانی۔ جی ہاں، یہ وہی یوسف رضا گیلانی ہیں جن کو عدالت نے 5 منٹ کا سنٹینس دے کے عدالت میں جب آئے تھے، وزیر اعظم آئے تھے، جب گئے تو ان کا تخت و تاراج سارا بہہ چکا تھا۔ انہوں نے آرڈیننس جاری کر دی ہیں۔ آرڈیننس کے تحت اب کیونکہ حکومت ایک نئی گیم پلان چلا رہی ہے، وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ عمران خان اب آنے والے دنوں میں جو ان کا آ رہا ہے عدت کیس، وہ کیس بھی اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ کیس اڑے گا پھر اس کے بعد سائفر کا کیس آنا ہے، سائفر کا کیس ہے وہ بھی واش ہو جائے گا۔ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے، کیونکہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ پنجاب حکومت پہلے اپنا حصہ ڈال چکی ہے کہ قانونی طور پر عمران خان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اب اسی قوانین کے ساتھ وہ کھیلتے ہوئے وہ مزید کوئی گرفتاریاں ڈالیں گے۔ اب جو آرڈیننس پاس کیے گئے ہیں اس میں نیب کی جو تفتیش ہے اس کے دن بڑھا دیے گئے ہیں، وہ 40 دن تک کر دیے کہ چلو 40 دن تک ان سے تفتیش ہوتی رہے۔ آپ 40 دن کیا 10-11 مہینے سے آپ نے عمران خان کو جیل میں پابند سلاسل رکھا ہے، تو 40 دن کی کیا حیثیت ہے؟ اب وہ کہتا ہے کہ قانون اور آئین کے تحت لڑوں گا، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے۔ آپ دیکھیں زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ عزیز ہے تو وہ انسان کی جان ہوتی ہے۔ جب کوئی اپنی جان قربان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، قربانی دینے کے لیے، تو اس سے بڑا بہادر کوئی دنیا میں کوئی شخص نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بچاتا ہے تو اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس نے اس ملک و قوم کی حقیقی آزادی کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ دیا، تو اس سے بہادر کون شخص ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ حکومت چاہے جو مرضی میوزیکل چیئر کھیلتی رہے، قوانین میں امینڈمنٹ کرتی رہے، نیب کے قوانین میں آرڈیننس کی فیکٹری لگا لے، آرڈیننس پر آرڈیننس جاری کرتا رہے، کیونکہ اب بات یہ ہے
بات یہ ہے کہ ان سے جو ہے اب یہاں قانون سازی تو ہونی نہیں ہے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا جو ہے فیصلہ آ چکا ہے، اس وجہ سے یہ قانون سازی کر نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ آرڈیننس کا سلسلہ چلا رہے ہیں کہ آرڈیننس کے تحت ملک جو ہے وہ چلا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا ماضی میں بھی جب صدر زرداری تھے اس وقت بھی کچھ ایسا دور آیا تھا جب آرڈیننس فیکٹری جو ہے وہ اوپن ہو گئی تھی اور ملک آرڈیننسز پہ چل رہا تھا، لیکن آرڈیننس کی بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، خاص ٹینیور ہوتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کسی صورت بھی جو ہے عمران خان کو جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کرے۔ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن اس کی اپنی شرائط ہیں اور اس کی شرائط بالکل جائز ہیں، اور جو اس کی شرائط ہیں وہ ان کے لیے گلے میں پھانسی کا پھندہ ہے۔ اسی وجہ سے یہ حکومت نہیں چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کے مذاکرات نہ ہوں۔ بیرسٹر گوہر نے بھی کہہ دیا ہے کہ حکومت یوں تو مذاکرات کا شور مچاتی ہے، لیکن دراصل وہ مذاکرات چاہتی ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں اب پی ٹی آئی کے رہنما آہستہ آہستہ بہت جلد یا بدیر جو ہیں وہ رہا ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ساری خواتین جتنی بھی ان کی قیدیاں ہیں، بما عمران خان کے، شاہ محمود قریشی کے، اور بھی جو لوگ ہیں جن میں ڈاکٹر یاسمین وغیرہ بھی سارے شامل ہیں، یہ بہت جلد انشاءاللہ رہا ہوں گے، عدالتوں سے انہیں رہائی ملے گی، کیونکہ اس حکومت کا وتیرہ رہا ہے کہ جب تک کوئی ان کے حق میں بولتا رہے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے، جب وہ خلاف ہوتا ہے تو یہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ ان کو یاد ہوگا انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اداروں کے ساتھ۔ جی ہاں، یہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ ان کے والد محترم نواز شریف نے بھی نام لے کر اداروں کی ہرزہ سرائی کی ہے۔ پھر ان کے خواجہ آصف نے کیا کچھ نہیں کیا، کس نے کیا نہیں کیا ہے، اداروں کی تضحیک کی ہے۔ پھر یاد ہوگا کہ اسی حکومت نے، اسی جماعت نے، اسی نون لیگ نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا تھا جب تختیاں اکھاڑ پھینکی تھیں۔ کیا انہیں یاد نہیں ہے؟ آج ایوان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہاں شور ہو جائے۔ کیا آپ لوگوں نے ایوان کو سروں پر نہیں اٹھا رکھا؟ اپنی جب باری تھی خوب ہنگامے نہیں کیے؟ اب پارلیمنٹ میں اگر اجلاس ہو رہے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اجلاس کو ایڈجرن کر دیا جائے کیونکہ ہنگامہ آرائی برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ ہنگامہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو رہا کیا جائے، وہ اس کا حق ہے، وہ قانونی اور آئینی حق ہے، وہ عدالتوں میں جنگ لڑ رہا ہے، وہ عدالتوں سے بری ہو رہا ہے۔ اگر وہ عدالتوں سے بری ہو کے آ جاتا ہے تو پھر ان کے پاس کیا ہوگا؟ اس کے بعد عمران خان نے فیصلہ یہ کیا ہے، کہا یہ جا رہا ہے، وقفہ حال یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان رہا ہو کے جو اپنا سیاسی جو اپنا وہاں پر بیڑا اتاریں گے وہ ہوگا لاہور، تاکہ وہ پنجاب میں بیٹھ کر اس حکومت کو ٹف ٹائم دے سکیں۔ لیکن ہم یہاں یہ کپتان کو ضرور مشورہ دیں گے کہ بجائے اس کے کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں لاہور میں اپنے ڈیرے جماتے ہیں، وہاں پر سیاسی دنگل بازی ہوتی ہے، بہتر ہے کہ کے پی میں جا کے اپنے ڈیرے جمائیں اور وہاں سے سارے معاملات کو کنٹرول کریں۔ قوم منتظر ہے اپنے کپتان کے باہر آنے کی، قوم منتظر ہے اپنے کپتان کے پیچھے چلنے کی، قوم منتظر ہے اپنے کپتان کے حکم کی کہ وہ کب حکم کرے گا۔ عمران خان ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ احتجاج کریں ضرور کریں، پرامن کریں، قانون اور آئین کو ہاتھ میں نہ لیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی آپ دیکھ لیجئے آج تک کبھی میں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا، اس نے جو کیا وہ سب کے سامنے مانا تسلیم کیا۔ جب وہ کہتا ہے کہ عمران خان کہتا ہے کہ مجھے باجوہ نے کہا کہ آپ تو پلے بوائے تھے، تو میں نے کہا میں تھا، پلے بوائے تھا۔ بھئی دیکھیں کون سا فرشتہ ہے، ہر انسان کی زندگی میں جو ہے اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی اتنا ناڑے کا سچا نہیں ہوتا، کوئی اتنا پاک باز نہیں ہوتا۔ یہ ایک قرب قیامت کا وقت ہے، اگر اس دور میں بھی اگر کوئی شخص کہتا ہے اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو یہ اس کا بڑا پن ہے۔ یہاں تو لوگ پورا ملک ہڑپ کر گئے ہیں، کھا گئے ہیں، ہضم کر گئے ہیں، بیرونی دنیا میں اپنی جائیدادیں بنا لی ہیں، ملک کا خزانہ خالی ہو گیا ہے، وہ ابھی تک تسلیم نہیں کرتے، اپنے مقدمات معاف کراتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں اور پھر لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک جاتے جاتے ایک خبر، بہت اہم خبر، انتہائی اہم خبر آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہی کپتان کی رہائیاں اور مقدمات ختم ہونا شروع ہوں گے، یہ لوگ اس کے ساتھ ہی بیرون ملک پرواز کر جائیں گے۔ جو لوٹ مار کرنی تھی وہ کر لی ہے۔ کپتان ایک واحد ایسا سیاستدان ہے جس نے ان کی جو ہے کایا کو پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ ون مین شو ہوا ہے لیکن ان کو وہ ہضم نہیں ہو پا رہا اور نہ ہی وہ ان کو قوم اور ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہضم ہونے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔